بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد اسامہ سرسری۔ جلالین کا درس چل رہا ہے، سورہ بقرہ کا چوتھا رکوع ہے آج۔ عبارت دیکھیں، وَاذْكُرْ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ یخلفنی فی تنفیذ احکامی فیہا وہو آدم قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا بالمعاصی ویسفک الدماء یریقها بالقتل کما فعل بنو الجان وکانوا فیہا فلما افسدوا ارسل اللہ الیہم الملائکہ فطردوہم الی الجزائر والجبال ونحن نسبح متلبسین بحمدک ای نقول سبحان اللہ وبحمدہ ونقدس لک ننزہک عما لا یلیق بک فاللام زائدہ والجملة حال ای فنحن احق بالاستخلاف قال تعالی انی اعلم ما لا تعلمون من المصلحة في استخلاف آدم وأن ذريته فيهم المطيع والعاصي فيظهر العدل بينهم فقالوا لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم لسبقنا له ورؤيتنا ما لم يره فخلق تعالى آدم من أديم الأرض أي وجهها بأن قبض منها قبضة من جميع ألوانها وعجنت بالمياه المختلفة وسواه ونفخ فيه الروح فصار حيوانا حساسا بعد أن كان جمادا وعلم آدم الأسماء أي أسماء المسميات كلها حتى القصعة والقصيعة والفسوة والفسية والمغرفة بأن ألقى في قلبه علمها ثم عرضهم أي المسميات وفيه تغليب العقلاء على الملائكة فقال لهم تبكيتا أنبئوني أخبروني بأسماء هؤلاء المسميات إن كنتم صادقين في أني لا أخلق أعلم منكم أو أنكم أحق بالخلافة وجواب الشرط دل عليه ما قبله قالوا سبحانك ننزه تنزيها لك عن الاعتراض عليك لا علم لنا إلا ما علمتنا إياه إنك أنت تأكيد للكاف العليم الحكيم الذي لا يخرج شيء عن علمه وحكمته قال تعالى يا آدم أنبئهم أي الملائكة بأسمائهم أي المسميات فسمى كل شيء باسمه وذكر حكمته التي خلق لها فلما أنبأهم بأسمائهم قال تعالى لهم موبخا ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض ما غاب فيهما وأعلم ما تبدون تظهرون من قولكم أتجعل فيها إلى آخره وما كنتم تكتمون تسرون من قولكم لن يخلق ربنا خلقا أكرم عليه منا ولا أعلم واذكر إذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم سجود تحية بالانحناء فسجدوا إلا إبليس هو أبو الجن وكان بين الملائكة أبى امتنع من السجود واستكبر تكبر عنه وقال أنا خير منه وكان من الكافرين في علم الله تعالى وقلنا يا آدم اسكن أنت تأكيد للضمير المستتر ليعطف عليه وزوجك حواء بالمد وكان خلقها من ضلعه الأيسر الجنة وكلا منها أكلا رغدا واسعا لا حجر فيه حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة بالأكل منها وهي الحنطة أو الكرم أو غيرهما فتكونا فتصيرا من الظالمين العاصين فأزلهما الشيطان إبليس أذهبهما وفي قراءة فأزالهما نحاهما عنها أي الجنة بأن قال لهما هل أدلكما على شجرة الخلد وقاسمهما بالله إنهما لمن الناصحين فأكلا منها فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم وقلنا اهبطوا إلى الأرض أي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما بعضكم بعض الذرية لبعض عدو من ظلم بعضهم بعضا ولكم في الأرض مستقر موضع قرار ومتاع ما تمتعون به من نباتها إلى حين وقت قضاء آجالكم فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه إياها وفي قراءة بنسب آدم ورفع كلمات أي جاءته وهي ربنا ظلمنا أنفسنا إلى آخر الآية فدعا بها فتاب عليه قبل توبته إنه هو التواب على عباده الرحيم بهم قل اهبطوا منها من الجنة جميعا
کررہ لیعطف علیہ فإما فیہ ادغام نون ان الشرطیۃ فی مل مزیدۃ یأتینکم منی ہدی کتاب ورسول فمن تبع ہدای فآمن بی وعمل بطاعتی فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون فی الآخرہ بأن يدخلوا الجنہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا کتبنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون ماکثون ابدا لا یفنون ولا یخرجون۔ رکوع تھوڑا طویل ہے لیکن انشاءاللہ آج کے سبق میں پورا رکوع ہو جائے گا انشاءاللہ۔ وَاذْكُرْ اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ سے پہلے وَاذْكُرْ یا محمد محذوف نکال کر یہ بتایا کہ یہ جو اذ ہے یہ ظرفیہ ہے اور یہ مفعول فی بن رہا ہے اور یہاں فعل محذوف ہے، یاد کرو۔ اب یاد کرو اللہ تعالیٰ یہ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ تو قرآن کریم نبی علیہ السلام پر اترا ہے، تو مخاطب اول قرآن کریم کا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس وجہ سے یا محمد، اے محمد یاد کیجئے اس وقت کو جب آپ کے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ خلیفہ کی تشریح کی ہے یخلفونی فی تنفیذ احکامی فیہا، جو زمین میں میرے احکامات کو نافذ کرنے میں میرا جانشین بنے گا، میرا نائب بنے گا، میرا نائب بنے گا۔ جانشین تو مناسب نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ جگہ سے پاک ہے، تو اس لیے جانشین کا لفظ مناسب نہیں ہے، جو میرا نائب بنے گا، خلیفہ بنے گا۔ تو یہ جو خلیفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، خلیفہ سے مراد یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے پوری کائنات کے حاکم ہیں، ایسے ہی پھر اللہ تعالیٰ زمین میں اپنے خلیفہ، اپنے نائب کچھ لوگوں کو بھیجتے ہیں جو زمین میں رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات بتا کر اور ان پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کا کام کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء ہوتے ہیں۔ تو نبیوں میں سب سے پہلے خلیفہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخری خلیفہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ یہ تمام انبیاء جتنے بھی تھے یہ سب اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور خلفاء تھے۔ تو اس میں عالم اجسام کے اعتبار سے دیکھیں تو آدم علیہ السلام پہلے خلیفہ ہیں، عالم ارواح کے اعتبار سے دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خلیفہ ہیں۔ اب ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت اور گزشتہ انبیاء کی خلافتوں میں بنیادی فرق ہیں کچھ۔ نمبر ایک، پچھلے جو انبیاء ہوتے تھے وہ مخصوص قبیلوں میں، مخصوص لوگوں میں، مخصوص جگہوں کے اعتبار سے ہوتے تھے، اور نمبر دو مخصوص اوقات کے لیے ہوتے تھے، اور نمبر تین بعد میں ان کے بعد ان کے لائی ہوئی جو شریعت ہوتی تھی لوگ اس میں تحریف کر کے ان میں رد و بدل کر دیا کرتے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ صرف ایک قبیلے، ایک علاقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے، روئے زمین پر جتنے بھی انسان رہ رہے ہیں سب کے لیے ہے، حتیٰ کہ جنات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بن کر تشریف لائے، اور اس وقت کے لیے نہیں جب آئے تشریف لائے تھے بلکہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی لائی ہوئی شریعت کو جو کہ قرآن کریم کی شکل میں ہے اس کو بھی محفوظ رکھا ہوا ہے، اس میں بھی کسی قسم کا کوئی رد و بدل، کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ کوئی کر سکتا ہے قیامت تک۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی تشریح کے لیے جو آپ علیہ السلام کی مبارک احادیث ہیں یہ بھی قیامت تک محفوظ رہیں گی۔ تو یہ خلیفہ جو ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ خود مقرر کرتے ہیں، یہ کوئی اپنے آپ سے نہیں ہوتا، اور خلیفہ جو ہوتا ہے وہ صرف اللہ کا نبی یا رسول ہوتا ہے، اور کسی کو ہم اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں کہہ سکتے، خلیفۃ اللہ نہیں کہہ سکتے۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے تو اب چونکہ قیامت تک کوئی اللہ تعالیٰ کا خلیفہ نہیں آنا تھا، تو اس لیے روئے زمین پر انسانوں میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے کے اعتبار سے جو لوگ آگے بڑھے تو ان کو پھر اس رسول کا خلیفہ کہتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کے سب سے پہلے خلیفہ ہیں، خلیفۃ الرسول ہیں۔ پھر یہ خلفائے راشدین کا دور چلا، اور جب ساری روئے زمین پر اجتماعی اعتبار سے جب خلافت کا دور ختم ہو گیا اور مختلف علاقوں کے اعتبار سے پھر امارت آ گئی، بادشاہت آ گئی، تو یہ بھی اولو الامر جو ہوتے ہیں یہ سارے مسلمان مل کر طے کرتے ہیں۔ جیسے خلیفہ جو ہوتا ہے یہ ساری قوم مل کر طے کرتی ہے۔ تو ایک چیز علماء نے یہاں یہ بتائی ہے کہ جسے خلیفہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، وہ معصوم ہوتا ہے غلطیوں سے، اور وہ احکامات کو نافذ کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اتھارٹی ہوتا ہے۔
ایسے ہی اللہ کے رسول آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد پوری امت کو من حیث المجموع جو ہے وہ خلیفہ والا منصب اس کو عطا کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ اب قیامت تک یہ پوری کی پوری امت ایک ساتھ گمراہ کبھی نہیں ہوگی۔ اس میں ایک کچھ نہ کچھ لوگ اس میں ہوں گے جو حق کی حفاظت کر رہے ہوں گے، اور وہی غالب ہوں گے، اور وہی ہمیشہ کامیاب و کامران ہوں گے۔ بہرحال تو یہ خلیفہ جو ہے اس کی تشریح کو ذہن میں رکھنا بڑا ضروری ہے، یہ اہم ترین مقام ہے قرآن کریم کا۔ وَهُوَ آدم، اور وہ آدم ہیں، آدم علیہ السلام۔ قالوا اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کو بتایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہوگا کہ یہ جن انسانوں کو جو میں بنا رہا ہوں تو اس میں میرے نافرمان بھی ہوں گے۔ تو پھر فرشتوں نے حیرت سے پوچھا کہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو پیدا کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں جو گناہوں کے ذریعے سے جو ہے وہ فساد مچائیں گے اور خون بہائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دیا تھا، یا پھر ایک روایت کے مطابق جنات کے معاملات ان کے سامنے تھے اور ان پر پہ فرشتوں کو بھیج کر اللہ تعالیٰ نے جنات کے معاملات کو ختم کر دیا تھا۔ تو وہ جنات کا فرشتوں کو پتہ تھا کہ یہ اس زمین پر ایسی مخلوق تھی جس نے فساد مچایا ہوا تھا، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے۔ یریقھا بالقتل، خون کو بہائے گا قتل کر کے، جیسا کہ جنات کے بیٹوں نے، یعنی جن کے بیٹوں نے، یعنی جنات نے ایسا کیا تھا۔ وَكَانُوا فِيهَا، اور یہ لوگ بھی زمین پر تھے۔ فَلَمَّا أَفْسَدُوا، جب انہوں نے فساد مچایا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف فرشتوں کو بھیجا، اور فرشتوں نے ان کو جزیروں اور پہاڑوں کی طرف بھگا دیا۔ طرد یطرد کے معنی ہوتا ہے دھتکار دینا، بھگا دینا، یعنی ذلت کر کے بھگانا کسی کو کہتے ہیں، تو پھر اس کو طردو کہتے ہیں۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور فرشتوں نے کہا اللہ تعالیٰ سے، یہ کوئی اعتراض نہیں تھا فرشتوں کی طرف سے، فرشتے معصوم عن الخطا ہیں، وہ تو انتہائی عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی حیرت کا اظہار کر رہے تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طرح سے مشورے کی اسی شکل قائم کر دی۔ اب یہاں یہ بھی دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کو مشورے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، صحابہ سے اپنے معاملات میں مشورہ کرو، حالانکہ اللہ کے رسول پر تو وحی آتی تھی، مشورے کی ان کو بھی ضرورت نہیں تھی، لیکن مشورے کی اہمیت کو اور مشورے کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے کہا کہ صحابہ سے مشورہ کرو۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ ایک مشورے کی سی شکل قائم فرمائی۔ اب فرشتوں کے سامنے جب بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کہا، اور وہ عبادت میں مصروف تھے، تو انہوں نے پھر حیرت سے کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ متلبسین نکال کر یہ بتایا کہ بحمدک میں جو با ہے یہ ملابست کے لیے ہے، کسی کو کسی سے ملانے کے لیے، مطلب یہ کہ ہم آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کی حمد بھی بیان کرتے ہیں، ہم آپ کی حمد میں لگ کر آپ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، یوں متلبسین کا ترجمہ ہوگا۔ اور بحمدی کا جو ہے متلبسین کا متعلق ہوگا، متلبسین نسبحو کی ضمیر جمع سے حال ہوگا، حال جلال مل کر نسبحو کا فاعل بنے گا، یعنی ہم کہتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ جو ہے نسبح بحمدک کی تشریح ہے، یہ جملہ کہتے تھے وہ، اس کا بھی یہ مطلب ہے سبحان اللہ، ہم اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، و بحمدہ، اور اس کی تعریف کرتے ہیں۔ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور ہم آپ کی تقدیس کرتے ہیں۔ تقدیس کا کیا مطلب ہے؟ نُنَزِّهُكَ عَمَّا لَا يَلِيقُ بِكَ، ہم آپ کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، بری سمجھتے ہیں ان تمام چیزوں سے جو آپ کے شائن شان نہیں ہیں۔ لا کا یلیق لائق ہونے سے ہے۔ فاللام زائدۃ، اب یہ جو نقدس لک کا ترجمہ ننزہ کا کیا تو اس سے بتا دیے کہ نقدس لک جو ہے یہ اصل میں ہے نقدس کا، لام یہاں پر زائد ہے، اور قرآن کریم کے اندر کوئی بھی چیز زائد ہوتی ہے تو یہ بتا دیا تھا پیچھے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، کبھی خوبصورتی ہوتی ہے، کلام کے اندر حسن پیدا کرنا ہوتا ہے، بات کے اندر روانی پیدا کرنی ہوتی ہے، جملے کے اندر سلاست پیدا کرنی مقصود ہوتی ہے، بلاغت کی بہت ساری شاخیں ہوتی ہیں، تو اس میں قرآن کریم کے اندر تو بلاغت کے دریا ہیں، پورے سمندر ہیں، اس میں تو ہم جتنے بھی موتی نکال لیں کبھی قیامت تک ختم نہیں ہو سکتے۔ والجملۃ حال، اور یہ پورا جملہ جو ہے ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ پورا جملہ حال ہے، کس سے؟ پیچھے آیا ہے اتجعل فیہا، فرشتوں نے کہا کہ آپ زمین میں ایسے لوگوں کو بنا رہے جو فساد مچائیں گے، آپ بنا رہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف جو مخاطب کی ضمیر ہے یہ ذوالحال ہے، اور ونحن نسبح بحمدک یہ حال ہے، یعنی آپ بنا رہے اس حال میں کہ آپ کی تسبیح ہم بیان کر رہے ہیں، ہم آپ کی تقدیس بیان کر رہے ہیں، تو یہ فساد مچانے والی مخلوق کو بنانے کی پھر کیا اس میں حکمت ہے؟ فرشتوں نے اس طریقے سے اظہار حیرت کیا۔ فنحن احق بالاستخلاف، لہذا جب صورتحال ایسی تو فرشتوں نے یہ کہا کہ اللہ زمین میں اگر خلیفہ بنانا ہے، تیرے احکام کو نافذ کرنا ہے، تو ہم حاضر ہیں، ہم اس کے زیادہ لائق ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں وہ چیزیں جو تم نہیں جانتے ہو، مجھے اپنے کاموں کی حکمتیں معلوم ہے، اگر میں فیصلہ کر رہا ہوں اس سے فساد مچانے والوں کو زمین میں خلیفہ بنانے کا، تو اس کی حکمتیں ساری میں جانتا ہوں، مصلحتیں میں جانتا ہوں۔ من المصلحتی، مصلحت کو کس چیز میں؟ آدم کو خلیفہ بنانے میں، اور اس بات میں کہ اس کی آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہوگی ان میں کچھ ماننے والے ہوں گے، کچھ نہ ماننے والے ہوں گے، اور ان میں عدل قائم ہوگا۔ عدل تبھی ہوگا نا جب نہ ماننے والے ہوں گے، سارے ہی ماننے والے ہوں تو پھر عدل کو کیسے ظاہر کیا جائے گا؟ فقالو، اور فرشتوں نے کہا، دبے لفظوں میں جیسے نہیں کہتے کہ لن یخلق ربنا خلقا اکرما، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارا رب جو ہے وہ ہم سے زیادہ عزت اور ہم سے زیادہ علم والی کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے اس سے پہلے ہیں، لسبقنا لہو، ہم اس سے پہلے آ چکے ہیں، اور ہمارے اندر اللہ نے یہ صفات رکھی ہیں، ہم بڑے اچھے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت علم دیا ہوا ہے، اور ہم نے وہ چیزیں دیکھی ہیں جو ابھی کسی اور مخلوق نے دیکھی بھی نہیں ہے، ورؤیتنا ما لم یرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کس سے پیدا کیا؟ روئے زمین سے، زمین کے اوپر کی جو ادیم جو ہے نا، ادیم ہر چیز کے اوپر کی چیز کو کہتے ہیں، کھال کو بھی ادیم کہتے ہیں، اسی طرح چمڑے کو ادیم کہتے ہیں، زمین کے اوپر والے جو حصہ تھا اس کو ادیم کہتے ہیں، روئے زمین ہم اس کو اردو میں کہہ سکتے ہیں، ای وجہیا، یعنی زمین کے چہرے پر سے، زمین کے اوپر سے۔ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ایک مٹھی اس کے تمام رنگوں میں سے لی، یعنی زمین کے جتنے بھی رنگ تھے، کالا، گورا، لال، نرم، سخت، اور غم زدہ، غم والا، اور پتھر دل، اور جسے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں، اس کے بارے میں مفسرین نے بتایا کہ 60 قسمیں ہیں ان رنگوں کی، اور یہی 60 جو ہے انسانوں کی مختلف طبیعتیں ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ 60 قسم کے ہیں۔ تو یا تمام رنگوں میں سے ایک مٹھی لی اور اس کو مختلف پانیوں سے گوندھا گیا۔ وہ یہ ایک نسخے میں عجینت ہے جلالین کے، اور ایک نسخے میں عجنہ ہے۔ عجنہ کا مطلب ہوگا اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف پانیوں سے گوندھا، وسواہ، اور اس کو برابر کیا، اور اس میں روح پھونکی، تو وہ کیا بن گیا؟ حیوانا حساسا، وہ جاندار، جان والی مخلوق اور حس والی مخلوق بن گیا۔ بعد ان کان جمادا، اس سے پہلے وہ جمادات میں سے تھا۔ اب یہاں یہ بات سمجھے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، بنیادی طور پر ان کی 3 قسمیں ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات۔ اور ان تینوں میں فرق جو ہے نا، یہ بڑا زبردست ہے کہ 2 چیزیں یاد رکھے، جان اور حس۔ ہم انسان ہیں، ہمارے اندر جان ہے۔ جان کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم جو ہے وہ اپنے ارادے سے جو ہے حرکت کر لیتے ہیں، ہم حرکت کر لیتے ہیں، ہم چیزوں کو ہمارے اندر نشو و نما ہے۔ اور حس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اپنے ارادے سے حرکت کر لیتے ہیں۔ تو یہ جان اور حس 2 چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، ہم موسم کو محسوس کرتے ہیں، جذبات کو محسوس کرتے ہیں۔ تو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں رکھی ہے، جان اور حس۔ جان کو عربی میں، جان والی مخلوق کو حیوان کہتے ہیں، اور حس والی مخلوق کو عربی میں حساس کہتے ہیں۔ تو حیواناً حساساً، یہ اس کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حیوانات، نباتات اور جمادات، حیوان جو ہوتا ہے اس کے اندر جان بھی ہوتی ہے، حس بھی ہوتی ہے، اور نباتات جو ہوتے ہیں ان کے اندر جان تو ہوتی ہے، حس نہیں ہوتی ہے، اور جمادات جو ہوتے ہیں ان کے اندر نہ جان ہوتی ہے نہ حس ہوتی ہے۔ تو اب زمین پہ سے جو مٹھی اٹھائی اس میں نہ جان تھی نہ حس تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے حیوان حساس بنا دیا، یعنی اس میں جان بھی ڈال دی، اس میں حس بھی ڈال دی، اور حس جب ڈالی تو وہ پھر نباتات سے ممتاز ہو گیا۔ نباتات کے اندر بھی جان ہوتی ہے، ان میں بھی نشو و نما ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ارادے سے حرکت نہیں کر رہے ہوتے، وہ چیزوں کو محسوس نہیں کر رہے ہوتے۔ وعلم آدم الاسماء، ای اسماء المسمیات، اور آدم کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھائے، اور الاسماء پر جو الف لام ہے، تو یہاں انہوں نے اسماء المسمیات نکال کر بتایا کہ یہ مضاف الیہ کے عوض ہے۔ کبھی ایسا کرتے کہ مضاف الیہ کو حذف کر دیتے اور اس کی جگہ الف لام لگا دیتے ہیں۔ تو الاسماء یعنی اسماء المسمیات، مسمیات کا مطلب ہے وہ چیزیں جن کا نام رکھا گیا ہے، اور اسماء ان کے نام۔ تو مسمیات کا ترجمہ آسان کر کے ہم یوں کریں گے، چیزیں۔ اسماء المسمیات تمام چیزوں کے نام، کلھا، تمام چیزوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیے۔ آگے بڑے دلچسپ عبارت لے کر آئے، حتی القصع، حتیٰ کہ پیالہ، بڑا پیالہ، یہ بڑا پیالہ ہے، والقصیعہ، یہ چھوٹا پیالہ ہے، والفسوہ، اور یہ پیچھے سے جو انسان کے پخانے کی جگہ سے جو ہوا نکلتی ہے وہ، والفسیہ، اور اس کے اندر اگر شدت کم ہو تو وہ بھی فسیہ، فسوہ کی تصغیر ہے، اور قصیعہ قصعہ کی تصغیر ہے۔ قصعہ کہتے ہیں بڑے پیالے کو، قصیہ کا مطلب ہے چھوٹا پیالہ، فسوہ کہتے
بغیر آواز کے خارج ہونے والی ریح، اور فسیہ اس بغیر آواز کے خارج ہونے والی وہ ریح جس کے اندر شدت مزید کم ہو جائے، والمغرفہ اور لکوڈ چیزیں نکالنے کا آلہ، یعنی مغرفہ کہتے ہیں ڈونگے کو بھی کہتے ہیں، سالن کے چمچے کو بھی کہتے ہیں، اور چاول کے چمچے کو بھی کہہ سکتے ہیں، ڈونگا جو ہوتا ہے، مگا جو ہوتا ہے پانی نکالنے والا بالٹی میں سے، ان ساری چیزوں کو مغرفہ کہتے ہیں۔ تو یہ مغرفہ ہے، یہ قصعہ ہے، یہ قصیعہ ہے، یہ فسوہ ہے، یہ فسیہ ہے، ایک ایک چیز کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بتائے، اور ان کی خاصیتیں بتائی کہ ان چیزوں کا یہ خاصیت ہے، ان چیزوں کی یہ خاصیت ہے، یہ والا زہر ہے، یہ زہر کا تریاق ہے، یہ بیماری ہے، یہ فلانی چیز ہے، یہ فلانی چیز ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے سب سکھا دیا۔ بین القا فی قلبہ علمہا، اس طرح کہ آدم علیہ السلام کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا علم القا فرما دیا۔ ثم عرضہم، پھر ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیش کیا فرشتوں کے سامنے۔ اب یہ ہم ضمیر جو ہے مسمیات کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس میں اعتراض یہ ہوتا ہے کہ مسمیات چیزیں ہیں، اس کے لیے تو ہا ضمیر آنی چاہیے تھی، عربی کا جو کہ دستور ہے۔ ہم تو ذوی العقول کے لیے استعمال کی جاتی ہے ہم والی ضمیر، تو یہاں کہتے کہ اس میں بھی تغلیب عقلاء ہے، یعنی مسمیات کے اندر جو عقلاء یعنی انسان، جنات اور فرشتے ہیں، ان کو غالب قرار دے کر ہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یہ دیکھیں بلاغت کی چیزیں ہوتی ہیں، ان میں غور کیا کریں تو اس سے جو ہے نا آپ کو بڑی دلچسپی محسوس ہوگی، بڑا مزہ آئے گا، لطف آئے گا۔ علی الملائکتی، اللہ تعالیٰ نے ان ناموں کو، ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا، ساری چیزیں فرشتوں کو دکھائی۔ فقال لہم، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تبکیتاً، ان کو چپ کرانے کے لیے، ان کو لاجواب کرنے کے لیے، کہ انہوں نے کہا تھا کہ بھئی ہم تو جو ہے نا وہ آپ کی تسبیح و تحمید کرتے ہیں، یہ فساد مچائے گا، ہم خلافت کے مستحق ہیں، ہم سے زیادہ کوئی اللہ آپ کا علم والا نہیں ہے، اور ہمارے بعد تو کوئی اتنا ہم سے زیادہ علم والا آپ بنائیں گے بھی نہیں۔ تو ان کو چپ کرانے کے لیے، ان کو ہم جسے کہتے ہیں نا بولتی بند کر دینا، تو اس کے لیے عربی میں تبکیت کا لفظ آتا ہے۔ لاجواب کرنا یہاں پر زیادہ اچھا رہے گا، کیونکہ فرشتے معصوم مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو ان کے ساتھ مکالمہ ہو رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تکوینی معاملہ تھا، اور اس میں حکمتیں ہیں، ہم کو مشورہ کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے لیے تعلیمی طور پر ہیں۔ انبئونی، مجھے بتاؤ، اخبرونی اس کا ترجمہ ہے اخبرونی، مجھے خبر دو، بے اسماء ہؤلاء المسمیات، ان چیزوں کے نام مجھے بتاؤ، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ میں تم سے زیادہ جاننے والا پیدا نہیں کروں گا، یا تم اس بات میں سچے ہو کہ تم خلافت کی زیادہ حقدار ہو، تو تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ وجواب الشرط دل علیہ ما قبلہ، اور جواب شرط جو ہے وہ اس ما قبل اس پہ جواب شرط پر دلالت کر رہا ہے۔ یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، اعتراض یہ کہ ان کنتم صادقین تو شرط ہے، اس کی جزا تو ہے نہیں۔ اور بعض نحویوں کا یہ نظریہ ہے، یہ ان کی رائے ہے کہ جواب شرط جو ہے وہ کبھی بھی شرط سے پہلے نہیں آ سکتا، بعد میں ہی آئے گا، اور بعد میں تو جزا ہے نہیں، تو شرط ہے جزا نہیں ہے۔ تو کہا کہ جزا یعنی جواب شرط جو ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں خود ہی، اور اس کے بارے میں ہم پیچھے دیکھ لیں گے، تو پیچھے انبئونی آیا ہے تو آگے بھی انبئونی محذوف نکال لیں گے، عبارت یوں بنے گی ان کنتم صادقین فانبئونی، اگر تم سچے ہو تو مجھے تم بتاؤ ان چیزوں کے نام۔ البتہ نحوی کے جو امام ہیں، امام سیبوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے تو یہ ہے کہ جواب اور جزا جو ہے وہ شرط کی اس پہ مقدم بھی ہو سکتی ہے، تو یہ جو انبئونی باسماء ہؤلاء ہے، یہ جزا ہے، مقدم ہے، اور ان کنتم صادقین شرط مؤخر ہے، تو پھر کوئی اعتراض والی بات ہی نہیں ہے۔ تو اعتراض جس صورت میں اعتراض تھا، اس صورت میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے۔ قالوا سبحانک، فرشتوں نے کہا ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، تنزیہا لک عن الاعتراض علیک، کہ آپ پر اعتراض کریں اس سے ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، ہم تو بالکل اس سے یعنی گویا معذرت خواہانہ انداز میں کہا کہ استغفر اللہ، ہم کہتے ہیں نا ہمارا یہ مقصد نہیں تھا، ہماری یہ مراد نہیں تھی، ہم تو آپ کی شان میں گستاخی نہیں کرنا چاہ رہے۔ لا علم لنا، ہمیں تو کوئی علم نہیں ہے، یہ جو ہم نے کہا کہ ہم سے زیادہ کوئی علم والا اللہ تعالیٰ پیدا نہیں کریں گے، ایسی بات نہیں، ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بھی نام نہیں معلوم۔ لا علم لنا، ہمیں کچھ نہیں پتہ، ہمیں کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا، الا یہ کہ جو چیزیں تو نے ہم کو سکھا دی ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ مفسرین نے اس کے یہ توجہ کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کے نام بتائے، اور فرشتوں کو بھی بتائے خاصیات اور نام وغیرہ، لیکن فرشتوں کی جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کی فطرت بنائی نا، اس کے اندر یہ ہے ہی نہیں کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکیں، اور آدم علیہ السلام کی فطرت میں یہ چیز تھی، تو آدم علیہ السلام سمجھ گئے، تو اس سے فرشتوں کو اپنی لا علمی کا اور اپنی جہالت کا اچھی طرح اظہار ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو بتا دی کہ دیکھو ان چیزوں کا پتہ ہوگا تبھی تو زمین پر میرا خلیفہ بن سکے گا۔ ایک
مخلوق میری خلیفہ بن رہی ہے، میرا نائب بن رہی ہے، اور اس کو یہی نہیں پتہ کہ ان چیزوں کے نام کیا ہیں، تو اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو حاکم وقت ہو، جو خلیفہ وقت ہو، اس کو ساری چیزوں کی معلومات اور علم ہونا چاہیے۔ تو انبیاء ہی اللہ تعالیٰ کے خلیفۃ اللہ فی الارض ہوا کرتے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان ساری چیزوں کا علم رکھتے تھے بذریعہ وحی۔ علامہ علمتنا ایاہو نکال کر یہ بتایا کہ علامہ یعلم جو متعدی بدو مفعول ہوتا ہے، تو اس کا پہلا مفعول نہ ہے اور دوسرا مفعول ایاہو ہے۔ ایاہو ضمیر لوٹ رہی ہے ماں موصولہ کی طرف، وہ چیز جو تو نے ہم کو سکھائی، بس ہمیں تو وہی پتہ ہے۔ انکا انت العلیم الحکیم، آپ تو جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیں، انکا انت العلیم الحکیم، انکا میں انہ میں جو ہے وہ تاکید ہے انہ کے اندر، پھر العلیم الحکیم جو خبر ہے وہ بھی معرفہ ہے، خبر مبتدا خبر دونوں معرفہ ہوں تو اور زیادہ حصر آ جاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان مزید تاکید پیدا کرنے کے لیے بیچ میں انتا اللہ تعالیٰ لے کر آئے، یہ تاکید للکاف، کاف کی مزید تاکید کے لیے۔ تو یا تو یہ تاکید کے لیے ہے، جو موقت تاکید ہوتا ہے تو کاف موقت ہے اور انتا اس کی تاکید ہے، یہ توابع میں سے ہے۔ یا پھر بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ جو انتا ہے یہ ضمیر فصل ہے، ضمیر فصل مبتدا اور خبر کے درمیان داخل ہوتی ہے، اور وہ بھی مزید تاکید کے لیے آتی ہے، کلام کے اندر جو حصر پیدا ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں انہ هو العلیم الحکیم، انکا انتا انہ ہوا، تو یہ اسی طریقے سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ زید هو العالم اگر کہا جائے تو یہ بہت زیادہ تاکید کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی علم اور اللہ تعالیٰ کی حکمت کا اعتراف اعلیٰ پیمانے پر کرنے کے لیے انہ کے ذریعے سے بھی تاکید پیدا کی، انتا کے ذریعے سے بھی تاکید پیدا کی، اور العلیم الحکیم پر الف لام لگا کر بھی تاکید پیدا کی۔ العلیم الحکیم الذی لا یخرج شیء عن علمہ، علیم کی تشریح کیا ہے کہ اس کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی، اور حکیم کی تشریح کیا ہے اس کی حکمت سے کوئی چیز باہر نہیں ہوتی، ہر چیز اس کے علم اور حکمت کے اندر ہے اللہ تعالیٰ کے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اب فرشتے تو فیل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا ان کو نام بتاؤ۔ اب یہاں دیکھیں مزے کی بات کیا ہے، فرشتوں سے کہا انبئونی، مجھے بتاؤ۔ آدم علیہ السلام سے یہ نہیں کہا انبئنی، مجھے بتا۔ آدم علیہ السلام سے کہا انبئہم، فرشتوں کو بتاؤ۔ تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو ایک وقار، ایک مرتبہ، اس مخلوق انسانوں کو اشرف المخلوق بنا رہے تھے، اور آدم کو مشہود ملائک بنانا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو علم بھی دے رہے ہیں اور ان کو فرشتوں کا استاد بھی بنا رہے ہیں۔ یعنی جسے نہیں محتمم اپنا مدرس مقرر کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا یہ اس درجے اولا والوں کو اور ثانیہ والوں کو آپ سبق پڑھا لیں، تو اسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آدم علیہ السلام سے، اے آدم آپ جو ہے نا ان فرشتوں کو سکھائیں، انبئہم۔ اس میں انسانوں کی جو علمی شان ہے اللہ تعالیٰ نے وہ اور بڑھا دی اس کے ذریعے سے۔ یہ جو بعض لوگ نہیں نادانی میں کہہ دیتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی جنت میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے ہمیں بھی جنت میں سے نکال دیا معاذ اللہ، تو ان کو یہ چیزیں دیکھنی چاہیے کہ آدم علیہ السلام مسجود ملائک بنے تو اس میں ہماری عزت ہوئی۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نام سکھایا، فرشتوں کو سکھایا، فرشتے فیل ہو گئے، آدم علیہ السلام پاس ہو گئے، یعنی ہم پاس ہو گئے، اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے بتاؤ، اور آدم علیہ السلام سے کہا فرشتوں کو بتاؤ۔ تو یہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرمایا کہ ہمیں ان تمام ملنے والی عزتوں پر بحیثیت اولاد آدم ہمیں ان پر فخر ہونا چاہیے۔ تو یہ ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ نادانی والی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی ایک نبی کے شان میں۔ بعض اوقات آدمی اس سے پھر ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے، پتہ ہے۔ تو اب آگے کیا ہے، قال تعالیٰ یا آدم انبئہم ای الملائکہ باسمائہم ای المسمیات فسمى کل شیء باسمہ، آدم علیہ السلام نے ہر چیز کا نام لے کر ہر چیز کو اس کے نام لے کر پکارا، وذکر حکمتہ التی خلق لہا، اور جس حکمت کے لیے اس کو پیدا کیا گیا تھا وہ بھی ذکر کی کہ یہ چیز ہے، اس کا یہ نام ہے، اور یہ اس کے بنانے میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت ہے۔ جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹنے کے لیے کہا موبخاً، ڈانٹنے کے لیے مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر متنبع کرنے کے لیے، یوں کہہ دیں ہم متنبع کرنے کے لیے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں زمین اور آسمان کی وہ چیزیں جانتا ہوں جو غائب ہے، ما غاب فیہما، نکال کر یہ بتایا کہ غیب مصدر اس میں فاعل کے معنی میں، جو چیز غائب ہو گئی، یعنی غیب جو ہے غائبون کے معنی میں غائب ہونے والی، اور فیہما نکال کر یہ بتایا کہ غیب کی اضافت آسمان اور زمین کی طرف جو ہو رہی ہے یہ شے کی اضافت اس کے ظرف کی طرف ہو رہی، مظروف کی ظرف کی طرف اضافت کی قبیل سے ہے، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی ظاہر کرنے والی تمہارا قول جو تم نے میرے سامنے بھی کہا تجعل فیہا من یفسد فیہا الی آخری، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو آپس میں بول رہے ہوتے ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ ایک شرافت والا اور عزت والا اور علم والا کوئی مخلوق پیدا نہیں کرے گا، تو یہ جو کچھ تم چھپاتے سب اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مجھے پتہ ہے۔ وذکر، یاد کیجئے اے محمد،
اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اب یہاں پر مفسر نے سجود تحیت بالانحناء سے اس کی تشریح کی ہے کہ سلام کرنے والا سجدہ جس میں جھکا جاتا ہے، انحناء کہتے ہیں جھکنے کو، تو یعنی انہوں نے بالکل جو پیشانی کو زمین پر ٹیک کر سجدہ کیا جاتا ہے اس کا انہوں نے وہ والی رائے نہیں لی. یہاں دو رائے ہیں مفسرین کی، اور دونوں میں سے کسی کی بھی صراحت نہیں ہے، تو دونوں مراد ہو سکتی ہیں. ایک یہ ہے کہ ان کو صرف جھکنے کا کہا، پورا زمین پر سجدہ ٹیکنے کا نہیں کہا تھا، اور دوسری رائے یہ کہ بالکل جو شرعی سجدہ ہوتا ہے نا، جو ہم خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ زمین پر ماتھا ٹیکو اور آدم علیہ السلام کی پیشانی کو اپنا قبلہ بناؤ. تو جیسے اللہ تعالیٰ تو قادر ہے نا، خانہ کعبہ کو ہمارا قبلہ بنا دیا، تو آدم علیہ السلام بھی اللہ کی مخلوق ہے، خانہ کعبہ بھی اللہ کی بلکہ آدم علیہ السلام تو خانہ کعبہ سے کہیں زیادہ فضیلت والی مخلوق ہے. تو اس میں کوئی اشکال والی بات نہیں کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کیسے کروایا، سجدہ تو اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے. تو یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ جس کا سجدہ کرنے کا کہتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ جس کا سجدہ کرنے سے منع فرما دے. ہم خانہ کعبہ کو سجدہ کر سکتے ہیں، ہم خانہ کعبہ کے علاوہ کسی اور کی طرف رخ کر کے سجدہ نہیں کر سکتے. تو خانہ کعبہ کو ہم خدا نہیں مانتے، ہم اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں. خانہ کعبہ کی طرف رخ اس لیے کرتے کہ اس کا حکم ہے کہ جب تم مجھے سجدہ کرو تو تمہارا رخ جو ہے وہ اس بیت اللہ کی طرف ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف ہونا چاہیے. اچھا آگے کیا ہے؟ لن يخلق ربنا، اچھا سجود تحیت بالانحناء، یہ بات ہو گئی. فسجدوا الا ابلیس، انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ جنات کا باپ ہے. اب یہاں پھر دو رائے ہیں کہ جو شیطان جو ہے جس نے سجدہ نہیں کیا وہ فرشتہ تھا یا جن تھا. تو انہوں نے تو یہ والی رائے لی ہے کہ وہ جن تھا. اب تو اعتراض ہوگا وہاں کیا کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کان بین الملائکہ، فرشتوں کے درمیان میں رہتا تھا. اور ایک رائے یہ بھی ہے مفسرین کی کہ وہ فرشتہ ہی تھا، فرشتہ ہی ہے جن، جو شیطان جو ہے. اب وہ جنات کو، فرشتوں کو بھی غائب مخلوق ہونے کے اعتبار سے، جن جو ہے نا، جن جنین سے، جنین ماں کے پیٹ میں بچے کو کہتے ہیں. جن جو ہوتا ہے، جنہ وہ چیز ہوتی ہے جو چھپی ہوئی ہو، جو آدمی کو جو جنون ہوتا ہے یہ اندر مخفی ہوتا ہے، پیٹ کے اندر جو بچہ ہوتا ہے چھپا ہوا ہوتا ہے اس کو جنین کہتے ہیں. اسی طرح جنات جو مخلوق ہے یہ چھپی ہوئی مخلوق، فرشتے بھی ہم کو نظر نہیں آتے، تو اس اعتبار سے فرشتوں کو بھی جن کہہ دیا جاتا ہے. یہ ایک رائے ہے، اور ایک رائے تو یہی ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے. بہرحال ابا، شیطان جو ہے سجدہ کرنے سے رک گیا. واستکبر، اور اس نے تکبر کیا، تکبر عنہ، وقال، اس نے کیا کہا، انا خیر منہ. یہ اللہ تعالیٰ، یہ دیکھیے انا خیر منہ نکالا، تو یہ مفسر جو تشریحی عبارتیں نکالتے ہیں یہ یا تو قرآن کریم میں ہوتی ہیں یا احادیث صحیحہ میں ہوتی ہیں. تو یہ انا خیر منہ ایک آیت کے اندر ہے. وکان من الکافرین، اور وہ کافروں میں سے تھا. اب اعتراض یہ ہوگا کہ جب وہ کافروں میں سے تھا تو سجدہ کیوں کروایا اس کو، وہ تو کافر تھا. تو اس کا جواب یہ دے رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں کافر تھا، اس وقت کافر نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے علم میں کافر تھا. ایک دوسرا جواب اس کا جو مجھے زیادہ اچھا لگا، کانا سارا کے معنی میں کہ تکبر کرنے اور سجدہ کرنے سے رکنے کی وجہ سے سارا من الکافرین، وہ کافروں میں سے ہو گیا. تو کانا کا ترجمہ اگر تھا کریں گے تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا فی علم اللہ تعالیٰ، اور اگر کانا کا ترجمہ ہو گیا کریں گے تو پھر فی علم اللہ تعالیٰ کی تعویل کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور ہم نے کہا یا آدم، تم اور تمہاری بیوی رہو جنت میں. اب یہ انتا جو ہے اسکن کے اندر بھی انتا موجود ہے، اور انتا، وہ انتا ضمیر مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے. اور انتا اس کو باہر کر کے بھی نکالا، کیوں؟ تاکہ اس پر زوجکا کا عطف ہو جائے. زوجکا اس میں ظاہر ہے، اس میں ظاہر کا کبھی بھی ضمیر مستتر پر عطف نہیں ہو سکتا. ضمیر جو منفصل ہوتی ہے اور جو متصل ہوتی ہے، ضمیر متصل پر عطف نہیں ہو سکتا، ضمیر منفصل پر ہو سکتا ہے. تو اسکن کے اندر جو ضمیر مستتر ہے وہ ضمیر متصل ہے، اور انتا جو ہے یہ ضمیر منفصل ہے. لہذا اب زوجکا کا عطف ضمیر منفصل پر ہو سکتا ہے. یہ ویسے ایک نحوی بات ہے جو انہوں نے بتا دی مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے. اب اللہ تعالیٰ کا کلام ہے وہ تو قاعدے کے مطابق ہی ہوگا نا. بالمدی، حوا جو ہے یہ الف ممدودہ کے ساتھ ہے، حواء، یہ الف ممدودہ ہے اور غیر منصرف ہے. وکان خلقها، اور حوا علیہ السلام، حضرت حوا کی جو پیدائش تھی، جو ان کو بنایا تھا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے بنایا تھا. الجنت، جنت میں، وکلا منہا، اور جنت میں سے کھاؤ. کس طرح کھاؤ؟ عقلاً، خوب کھاؤ. رغدن، آسودگی کے ساتھ، خوشحالی کے ساتھ کھاؤ. واسعاً، وسعت کے ساتھ. لا حجر فی، جس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بس کھاتے چلے جاؤ. حیث شئتما، جہاں سے تمہیں دل چاہے تم چاہو. ولا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب مت جانا. اب قریب جانے سے کیا مراد ہے؟ بالاکل منہا، کہ اس درخت کا پھل نہیں کھانا. اب یہ کہ وہ درخت اس کس چیز کا تھا، تو اس میں اکثر مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ وہ
حنطہ یعنی گندم کا درخت تھا، اور بعض کہتے ہیں الکرم اول کرم انگور کا تھا، بعض کہتے ہیں انجیر کا تھا، بعضوں کی اور رائے بھی یہ کھجور کا درخت تھا وغیرہ وغیرہ۔ فتکونا، اگر تم یہ کھاؤ گے تو تم ہو جاؤ گے، یہاں تکونا دیکھیں تصیرہ کے معنی میں، وہی جسے میں نے اوپر کہا تھا نا کانا سارا کے معنی میں، تو تم ہو جاؤ گے، تکونا کا ترجمہ یہاں پہ یوں ہوگا ہو جاؤ گے ظالمین میں سے، یعنی نافرمانوں میں سے۔ فأزلہم الشیطان، تو شیطان نے کیا کیا، ان کو بھگا دی، ان کو لے گیا، شیطان ان کو لے گیا، فأزلہما، شیطان نے ان کو پھسلا دیا وہاں سے، اذھبہما، ان کو اس درخت کے پاس لے گیا۔ وفی قرأۃ، اور ایک قرأت کے مطابق ازلہ کے بجائے ازالہ ہے، اور ازالہ کا ترجمہ نحاہما، شیطان نے ان کو دور کر دیا، کس سے، الجنہ عنہا، ای عن الجنتی، جنت سے، ازلہما عن الجنہ، جنت سے لے گیا، ازالہما عن الجنہ، جنت سے دور کر دیا۔ بین قال لہما، کس طرح ہوا یہ کہ شیطان نے ان سے کہا، اب یہ قرآن کریم کی ایک اور سورہ اعراف کے اندر آیات ہے، اس کے مطابق یہاں پہ تشریح لکھ دی ہے کہ میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایسے ہمیشہ کے درخت کی طرف، اور شیطان نے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قسم کھائی کہ میں تمہارا خیر خواہوں میں سے ہوں، میں تمہارے لیے خیر خواہوں میں سے ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، شیطان کی بات میں آ گئے، اور یہ سوچ کر کہ کھا لیں گے تو ہمیشہ اللہ کے پاس رہیں گے، اس میں سے کھا لیا۔ فاخرجہما مما کان فیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کھانے کی وجہ سے نکال دیا اس آسودہ زندگی میں سے جس میں وہ رہ رہے تھے۔ فیہ من النعیم، یہ ماں موصولہ کی تشریح جو کہ مبہم تھا کہ وہ کس میں وہ تھے، وہ نعمتوں میں تھے، وہ نعیم کہتے ہیں خوشحال زندگی کو، جس خوشحال زندگی میں وہ تھے اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ان کو نکال دیا۔ اور ہم نے پھر کہا اہبطوا الی الارض، زمین کی طرف اتر جاؤ، اہبطوا کا ترجمہ ہوتا ہے اترنا، تم دونوں اتر جاؤ۔ اب چونکہ آگے آیا بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، تو اس کی تشریح کرنے کے لیے انہوں نے یہاں مقدر عبارت نکالی تاکہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ آدم علیہ السلام اور حوا میں سے بعض کے دشمن کیسے ہو سکتے ہیں، تو مراد یہ کہ تمہاری جو ذریت ہے جو اس وقت تم جس پر مشتمل ہو، انتما بما اشتملتما علیہ من ذریتکما، یعنی تم دونوں مع اپنی اولاد کے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو، ان جو اولاد ہوتی رہے گی تمہارے بعد، اس میں جو ہے ایک دوسرے کے بعض لوگ دشمن بنیں گے، بعضکم بعض ذریتی، بعض اولاد جو ہے وہ لبعض عدو، بعض کی دشمن بنے گی، کیونکہ بعض پہ ظلم کریں گے، من ظلم بعضہم بعضا، بعض کے بعض پر ظلم کرنے کی وجہ سے بعض کے دشمن ہو جائیں گے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنے کی بھی جگہ ہے اور فائدہ اٹھانے کی بھی جگہ ہے۔ متاعن کا مطلب ہے ما تمتعون بہ من نباتہا، اس کی وہ نباتات جس کے ذریعے سے تم فائدہ اٹھاؤ گے، الی حین، ایک خاص وقت تک، اور وہ وقت کون سا ہے، موت کا، ہی وقت انقضاء اجالکم، تمہاری موت کے وقت کے پورا ہو جانے کے وقت۔ ابھی دیکھیے تمہارے آجال، تمہاری طے شدہ مدت کے پورا ہو جانے کے وقت، وقتی انقضاء اجالکم کا ترجمہ ہوگا تمہاری طے شدہ مدت کے پورا ہو جانے کے وقت۔ فتلقى آدم من ربی، تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام اللہ کی طرف متوجہ ہوئے، رجوع کیا، تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے ایسے کلمات کچھ کلمات سیکھے، اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات ان کو الہام فرمائے۔ ایک قرأت کے مطابق یہ آدم اور کلمات ان کے بجائے آدم کلماتن ہے، فتلقى آدم من ربی کلماتن، تو یہ بتا رہے ہیں ایک قرأت میں آدم کے نسب اور کلمات کے رفع کے ساتھ، اس صورت میں ترجمہ کیا ہوگا، اس صورت میں تلقى حاصل کرنا کے معنی میں نہیں ہوگا، حاصل ہونا کے معنی میں ہوگا۔ اگر آدم مرفوع ہے تو تلقى حاصل کرنے کے معنی میں آدم نے حاصل کیا اپنے رب سے کلمات کو، اور اگر آدمہ ہے، آدم من ربی کلماتن، تو اس صورت میں تلقى حاصل ہونا کے معنی میں ہوگا، آدم کو اپنے رب سے ایسے کچھ کلمات حاصل ہو گئے۔ وہ کلمات کون سے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر یہ ایک اور جگہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، معذرت میری زبان لڑک گئی تھی، میں اس وقت بالکل پنکھا بند کر کے گرمی میں ریکارڈنگ کر رہا ہوتا ہوں، تو آخر میں جو ہے نا وہ سانس لینا بھی دشوار ہو رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے زبان لڑک رہی ہوتی ہے۔ فدعا بہا، تو آدم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، فتاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، تاب علیہ توبہ کو قبول کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو انہوں نے بتایا قبیلہ توبتہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا، بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنے والے ہیں، رحیم ہیں، اپنے بندوں پر مہربان ہیں۔ ہم نے کہا
کہ تم جنت سے اتر جاؤ سب کے سب. اب یہ دوبارہ آیا قلنا بھی تو پیچھے بھی آیا تھا، پھر دوبارہ اتارا. تو یہ اس کی ایک توجہ تو وہ ہے جو مفسر رحمۃ اللہ نے کی کہ یہ مکرر اس لیے لے کر آئے تاکہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ کو اس پر عطف کر سکے. اور ایک توجہ اس کی یہ ہے کہ جنت سے آسمان کی طرف پہلے اتارے گئے اور پھر آسمان سے دنیا کی طرف دوسری مرتبہ میں اتارے گئے. اور تیسری توجہ یہ ہے کہ اس کو مکرر لے کر آئے تاکید پیدا کرنے کے لیے کلام کے اندر. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے، یعنی یقینی طور پر آئے گی. ان ویسے تو آتا ہے شک کے لیے، لیکن یہاں پر یاتین کے اندر تاکید آ گئی ہے. اب یہ اما جو ہے اس کے بارے میں بتا رہے کہ یہ ان اور ما سے مل کر بنا ہے. اس میں ان اور ما میں ادغام ہو گیا. فیہ ادغام نون ان شرطیہ تھی، اس میں ان شرطیہ کے نون کو ما زائدہ میں ادغام کر دیا گیا ہے. ان ما اس کو ملا کر بنا اما. ہدن سے مراد کتاب و رسول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پہ ہمیشہ جو ہے نا وہ نبی بھی آتے گئے، اور نبیوں کے ساتھ کوئی نہ ہر نبی کتاب بھی لے کر آتا تھا. جو نبی کتاب نہیں لاتا تھا وہ پچھلی کتاب کو لوگوں کو پڑھاتا تھا جو پچھلے نبی کی کتاب ہوا کرتی تھی. فمن تبع ہدایا جو میری ہدایت کو یعنی میرے احکامات کو کی اتباع کرے گا، فآمن نبی مجھ پر ایمان لائے گا اور میری اطاعت کے مطابق عمل کرے گا، فلا خوف علیہم ایسے لوگوں پر موت کے وقت کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون فی الآخرہ اور آخرت میں غمگین نہیں ہوں گے کیونکہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. والذین کفروا اور جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا بآیاتنا ای کتبنا ہماری کتابوں کو، ہماری آیات یعنی ہماری کتابوں کو جھٹلایا، یہ لوگ جہنم والے ہیں اور جہنم میں یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے. ما کسون ابدا اس میں ہمیشہ ہمیشہ ٹھہریں گے. لا یفنون نہ اس میں یہ ختم ہوں گے فنا ہوں گے، ولا یخرجون اور نہ جہنم سے یہ نکل سکیں گے.